السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور ایک بہت بڑے منصب پر فائز کر کے بھیجا۔ اس منصب کو اگر ایک عنوان دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ خلافت عارضی کی ذمہ داری اللہ نے اپنی اس اشرف مخلوق کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو سادہ ترین جملے میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اصلاً انسان اس رب کا، اس مالک خالق، اپنے آقا، اپنے مولا اللہ سبحانہ و تعالی کا نائب ہے۔ نائب اس کا ریپریزنٹیٹو ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ نائب کیا ہوتا ہے جی؟ اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ ہمارے اس ریجن کی ایک ہسٹری رہی ہے اور ہم جانتے ہیں، اپنے کورس کی کتابوں میں بھی ہم یہ بات پڑھتے آئے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت یہاں پر ایک وائس رائے ہوا کرتا تھا جو اصلاً حکومت برطانیہ کا نائب، ان کا نمائندہ، جو بظاہر تو یہاں پر حکومت چلا رہا ہے لیکن اصلاً وہ پریزنٹ کر رہا ہے برطانیہ کی حکومت۔ تو وہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس کا نام ہم بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں، وہ وائس رائے تھا۔ اصلاً اس کی ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ وہ فیصلے جو آ رہے ہیں وہاں سے، کہاں سے؟ برطانیہ سے، ان کی تنفیذ یہاں کرنا ہے اس نے۔ ان فیصلوں کا ایک دائرہ ہے کہ بھی یہ تو ایز مینوان لے جا کے تمہیں چلانے، ہاں کچھ انتظامی حوالے سے جہاں اندر کی چیز ہے اپنے حساب سے ان دائرے میں رہتے ہوئے کر لو جو کرنا ہے۔ یہ انسانی زبان یا مثال میں سب کہہ لیجئے کہ ایک سب سے سوٹیبل اگزامپل بن سکتی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم خلافت کے حوالے سے سمجھ رہے تھے۔ یہ ہے بھائی انسان دنیا کے اندر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ جو مالک ہے، جو اصل میں آقا ہے، جو رب ہے، پروردگار ہے، جس نے تخلیق کیا، تخلیق کے بعد اس مخلوق یعنی اپنے بندے کی تمام ضروریات اس کو پہنچانے کا پورا مکمل اہتمام اس دنیا کے اندر کیا۔ یعنی وہ ان معنوں میں رب ہے، پروردگار یا پالنے والا ہے، وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، یعنی پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، پالنے والا بھی وہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے وہ علیحدہ ہو گیا، کہیں فارغ ہو گیا، معاذ اللہ، بلکہ وہ ابھی تک اسی طرح سے ایک ایک شے کو دے رہا ہے اور وہی دیتا رہے گا۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ اختیار رکھتا ہو کہ وہ کسی کو دے یا کسی سے لے۔ اور تیسری بات اس میں شامل کر لیجئے کہ پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ کوئی بچت نہیں ہے، کوئی اور چور رستہ نہیں ہے کہ انسان یہیں پر مر کھپ کے ختم ہو جائے اور واپس پلٹ کے اس رب کے پاس نہ جائے، اس خالق کے پاس نہ جائے۔ بھیجا اسی نے، پال وہی رہا ہے، جانا اسی کے پاس ہے۔ اب اس سینیریو میں وہ رب، وہ اللہ، وہ مالک جس نے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، اسی نے وہ نظام بھی وضع کیا جس کے تحت انسان کو اس زمین پر، اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ کیوں وضع کیا؟ اس بات کو سمجھ لیں۔ ظاہر انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے اور شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہ با اختیار اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ جب اس کو تخلیق فرمایا اللہ نے تو فرشتوں کو حیرت ہو گئی۔ فرشتے اپنی اس حیرت کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ پائے۔ وہ پورا واقعہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، فرشتے عرض کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی۔ اب یہ بات سمجھیے کہ ایک فرشتہ کیسے اللہ کے سامنے اس اپنی عرض کو رکھ سکتا ہے؟
تو اللہ ہی کے اذن سے، ظاہر سی بات ہے۔ اور کیوں رکھی گئی یہ بات؟ تاکہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ کیوں پوچھا فرشتے نے؟ اس لیے کہ انہونی بات جو اب تک اس طرح نہیں ہوئی تھی، ایک عجیب بات وہ یہ تھی کہ ایسے درجے کا اختیار انسان کو دیا جا رہا تھا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اس سے بہت کم دیا گیا تھا جنات کو، بہت کم۔ یہ وہ شعور کا وہ معیار جو انسان کو ملا، وہ اختیار جو انسان کو ملا، اس کا بہت کم حصہ جنوں کو یا جنات کو دیا گیا، جس پر انہوں نے فساد مچا دیا، نافرمانی کر دی۔ فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ فرشتے کے پاس نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ نہیں کہہ سکتے، وہ نو نہیں کہہ سکتے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں، کیا کہیں، صلاحیت یا اختیار یا کیپیسٹی کہ وہ اللہ کے کسی حکم پر کہیں کہ میں نہیں کرتا۔ ان کو تو کرنا ہی ہے۔ یہ فرشتے کا تعارف ہے۔ جنات بیچ میں آئے اختیار لے کر تھوڑا سا کہ وہ اپنی مرضی چلا سکیں، جس پر انہوں نے وہ ہنگامہ، وہ فساد مچایا جو ایک مثال کے طور پر سامنے تھا، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرشتے یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ تو اب اس کے مقابلے میں اتنا بڑا اختیار دے کر انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، یہ تو ظلم کی انتہا کر دیں گے، یہ تو فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات دو ٹوک انداز میں فرمائی، کیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی پوری اسکیم ہے، اللہ کی یہ ترتیب ہے۔ اللہ نے جنت بنائی، وہ کیا جنت ہے جس کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، صرف اس کے کسی درجے میں قرآن نے قد و قال جو بیان کیے ہیں وہ ہمارے ادراک کے حساب سے اصل جنت تو وہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کو تم سوچ ہی نہیں سکتے، تمہارے گمان میں ہی نہیں آ سکتی۔ اس جنت کا مستحق بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی سیدھی بات نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی آسانی نعمت، اور اس کی کیا ہی بات ہے، تو وہاں ایسے تو نہیں بندہ جائے گا۔ اس کی پریریکویزٹس ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس معیار پر اترنا پڑے گا، اس فریکوینسی میں آنا پڑے گا کہ جنت میں داخلہ ہو سکے، ورنہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے یہ چھوٹا سا امتحانی، یہ امتحان گاہ، یہ امتحانی مرکز اللہ نے دنیا کی صورت یہ تخلیق فرما کر انسان کو اس سے گزارا، اس پیمانے سے گزارا۔ اب یہاں سے گزرتے ہوئے جو اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزار کر چلا گیا، وہ اس فریکوینسی میں آ جائے گا، وہ اس قابل ہو جائے گا، اللہ کے فضل کا حقدار ہو جائے گا، وہ جنت کا مستحق بن کے جنت میں مزے کرے گا۔ اور جو نہیں ہو پائے گا اس کے لیے پھر سزا ہے، بدترین سزا ہے جہنم کی صورت میں۔ کیونکہ اس نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے یہ اختیار انسان کے حوالے ایک درجے کیا ہے۔ انسان ظلم کرتا ہے، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اور ظلم کرتے وقت آسمان سے کوئی کوڑا آ کر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ دنیا بہرحال امتحان گاہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بڑے واضح انداز میں یہ بات میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے، مختلف انداز میں۔ چاہے سورہ بقرہ کی بات کریں تو وہاں جو بات آئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، لازماً تمہاری امتحان، تمہاری آزمائش۔ کہیں سورہ ملک کی بات کریں جہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو مقصد ہی یہی ہے کہ آزمائیں تمہیں۔ تو آزمائش تو تب ہی ہوگی نا جب مشکلات آئیں گی۔ اور قرآن کبھی کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سمجھا تم نے ایسی جنت مل جائے گی تمہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا سمجھا انہوں نے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں؟ تو یہ مختلف انداز قرآن رکھ رہا ہے، اور یہ آزمائش اور امتحان ہمارے سامنے مختلف انداز میں رہے ہیں، اور یہ آزمائشیں الگ الگ انداز میں ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت صرف فلسطین والے آزمائش میں ہیں، یقیناً ان کی آزمائش بڑی سخت ہے، بڑی کڑی ہے، لیکن وہ آزمائش بڑی اعلیٰ آزمائش ہے بھائی۔ وہ اپنے درجات پا رہے ہیں، وہ اپنی سعادتوں کے مستحق بن رہے ہیں، وہ اپنی عظیمت کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ وہ تاریخ اگر باقی بچی آگے کہیں تو تاریخ میں جب ان کا تذکرہ آئے گا تو سلوٹ ہوں گے ان کی عظمتوں کو۔ وہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کو تاریخ، حالانکہ انہوں نے بڑی سخت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن جب تاریخ لکھی گئی تو ان کے عظمت کے جھنڈے گاڑے گئے، اور بعد میں آنے والوں نے ان کو سلام کیے، ان کے احسانوں کو مانا۔ وہ تو اس وقت اس فیز میں ہیں، آزمائش بہت سخت ہے۔ اور اس وقت کی تازہ ترین رپورٹ جو وہاں سے آ رہی ہے، وہ بمباری، وہ ظلم جو صہیونی فوج وہاں کر رہی، وہ تو اپنی جگہ، وہ بچوں کی جو لاشیں وہاں بکھری پڑی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن میں جو نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو مر گئے وہ تو سعادت پا گئے، وہ مرے نہیں ہیں معاذ اللہ،
سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے تو میں نے، وہ تو کہاں فائز ہو گئے بھائی؟ شہادت. اور اللہ فرماتا ہے جو شہید ہو گیا اس کو مردہ نہ کہو، تو وہ تو بہت بڑی سعادت پا گئے. وہ تو جناب علی جو وہ وہاں وہ جسد خاکی جن کے پڑے ہوئے ہیں، وہ لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو وہ جسمانی وجود تھے جس کے خول میں ان کو یہاں رکھا ہوا تھا. اصل میں تو کہاں ہیں اب؟ وہ تو عالم ہے، یعنی وہ برزخ بھی نہیں ہے ان کے لیے. تو شہید کے لیے تو برزخ نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت ہے. وہ تو بہت بڑے رتبے پا رہے ہیں. ہاں، پیچھے رہ جانے والوں کی آزمائش بڑی سخت ہے. جو وہاں پر زندہ بچے ہوئے ہیں سخت ترین آزمائش میں ہیں. روٹی کے ایک نوالے کے لیے کئی گھنٹوں کی قطاروں میں کھڑے ہیں. وہاں پر ماں باپ اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا، سردی سے ٹھٹرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں. بیماریاں ہیں طرح طرح کی اس وقت جو ان کے لیے آزمائش بن کر آ رہی ہیں، اور کوئی دور دور تک دوائی کا کوئی آسرا، کوئی علاج کا کوئی امکان نہیں ہے. ہسپتالوں کے دروازوں پر بمباری کر رہے ہیں بدبخت. کیا لفظ میں کہوں، بہرحال اس منبر پر بیٹھ کر اچھے الفاظ ہی انتخاب کرنے چاہیے. کچھ بھی لفظ دنیا کا ابھی شاید ایسا نہیں ہے کہ جو پورا اتر سکے ان کی اس ضلالت پر جو یہ وہاں کر رہے ہیں، تاکہ وہ بیمار، وہ زخمی اسپتالوں میں نہ جا سکیں. اسپتالوں کے دروازوں کو ٹارگٹ کر کے باقاعدہ وہاں بم برسا رہے ہیں. لوگ زخمیوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ باہر پڑے. بڑا سخت آزمائش کا اس وقت وہاں معاملہ ہے. طرح طرح کی بیماریاں، اور اللہ ان کو آزما رہا ہے. نوٹ فرمائیے، اللہ کے گھر کی حفاظت، اللہ کے دیے ہوئے دین کی حفاظت میں جانے دے رہے ہیں، اور ابھی ایسا نہیں ہو رہا کہ وہاں کوئی آدمی خود بخود بلا چنگا ہو جاتا ہو. بیماری سے لڑ رہا ہے، اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ رہا ہے. یہ آزمائش ہے. اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت. یہ تو ایک امتحان، ایک چھوٹا سا ایک بچے کو کسی امتحان میں آپ نے ڈالا، بظاہر وہ رو رہا ہے مشکل میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ بھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح ہے. ایک ماں اپنے بچے کو جب نہلاتی ہے، اس کا میل رگڑ رگڑ کر صاف کرتی ہے، تو وہ روتا ہے، چلاتا ہے، بلکتا ہے، زور زور سے دہائیاں دیتا ہے. لگتا ہے اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ماں اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بڑا احسان کر رہی ہے، اس کو صاف ستھرا کر رہی ہے. اور جتنا وہ ماں کانشیس ہوگی اپنے بچے کے بارے میں، اتنا رگڑ کے اس کو صاف کرے گی، چاہے روتا ہے تو روئے، بلکتا ہے تو بلکے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے اندر اس تطہیر کا عمل ہے جو مختلف آزمائشوں کے ذریعے. تو میں پھر نقطے پر واپس آتا ہوں. ان کی آزمائش اپنی جگہ بڑی سخت، لیکن جان رکھیے میں اور آپ کیا سمجھے بیٹھے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور وہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ صرف کیا ان لوگوں کے لیے تھا جو پہلے آئے اور چلے گئے، اور اب ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ مختلف انداز میں، کبھی بھوک کے عذاب سے، کبھی خوف کے عذاب سے، کبھی تمہیں جو ہے وہ معاش کی تنگی سے آزمائیں گے، کبھی نقصان سے، مال کے نقصان سے آزمائیں گے، مختلف انداز میں. تو آج اگر یہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، مہنگائی کے انداز میں آئی ہوں، معاشی صورتحال ہو، معاشرتی صورتحال ہو، گھر کے فساد، دنگے ہوں، فتنے ہوں، نہ جانے کیا کچھ ہو، آزمائش ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم آزمائش سے ماورا ہیں. آزمائشوں کی شکلیں الگ، ہر قوم اس وقت آزمائش کی کسی نہ کسی شکل میں. ہماری ایک آزمائش کی شکل ہے، اور اس پوری آزمائش میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا ہے، سلامت رکھنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اسلام کے احکامات پر عمل کرتے رہنا ہے. یہ ہے بھائی اس آزمائش کا، اس سے گزر کر کامیابی سے نکلنے کا سیدھا سیدھا طریقہ. اب جو بات آج رکھنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اس پوری آزمائش کا ایک حصہ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، انفرادیت سے ہے، اس میں نماز کے فرض ہونے کا معاملہ ہے، روزے کے فرض ہونے کا معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ایک انسان اپنی ذات میں ان آزمائشوں کے ساتھ ہے. کوئی ان آزمائشوں میں پورا اتر رہا ہے، کوئی بہرحال کمزور پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. لیکن ان انفرادی آزمائشوں کو جمع کر کے اللہ نے کلیکٹ کر کے اصل میں اس اجتماعی آزمائش کے لیے نفوس تیار کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. جان رکھیے اصل جو آزمائش ہے وہ جنگ ہے جو شیطان سے ہو رہی ہے، اور شیطان اور اس کی پارٹی اس جنگ میں جو برسر اقتدار آنے کی ہوس میں ظلم و ستم ہمیشہ سے برپا کرتے آئے اور آج تک کر رہے ہیں. اس جنگ کا کی ورڈ کیا ہے؟ وہ ہے نظام حکومت، یا سیدھا سیدھا الفاظ میں نظام سسٹم آف لائف. یہ پوری جنگ اسی کی ہے بھائی. چاہے امریکہ افغانستان پہ حملہ کر رہا ہے، کیا عراق پر حملہ کر رہا ہے، یا اس سے پہلے آ جائیے جنگیں ہو رہی ہیں اور بادشاہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ فتوحات ہو رہی ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکے میں فاتح بن کر جب داخل ہوئے تو انسانی عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا وہاں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، مکے سے ان کو نکالا گیا تھا، مکے میں فاتح بن کر آئے، اللہ کا دین نافذ ہو گیا. 360 ان باطلانے جو بھی اس کے نمائندے تھے باطل نظام کے، وہ بت ان کو نکال کر پھینک دیا گیا، تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا. ہم جانتے ہیں اس کے بعد پھر اس دعوت کا رخ ہوا پوری دنیا کی طرف. صلح حدیبیہ کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراسلے اپنے بھجوانے شروع کر دیے دنیا کے تمام حکمرانوں کو، اور صاف بتا دیا گیا کہ تم بطور انسان اللہ کے خلیفہ نائب بنا کر بھیجے گئے ہو، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ کرو. اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو انسانی زندگی کے ہر دائرے میں نافذ کرنا، وہ سیاسی دائرہ ہے، وہ معاشی دائرہ ہے، وہ معاشرتی دائرہ ہے، اس میں لازمی کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا، اس کے نتیجے میں مزید بات آگے بڑھی، اسی پیغام کو لے کر صحابہ کرام آگے بڑھے. جو بھی خلفاء راشدین ان کا دور حکومت آپ دیکھیے، ایسا نہیں کہ وہ آرام سے وہاں بیٹھے رہے، جو مل گیا اس پر کام ٹھیک ہے، نہیں، بات کو آگے پہنچانا ہے، اس میسج کو، پیغام کو انسانوں تک پہنچانا ہے. انسان اس بات کو جانتا ہے، اسے یاد دلانا ہے. اصل میں کافر اس کو اسی لیے کہتے ہیں حق کا انکار کر رہا ہے. کافر وہ اسی لیے کیونکہ حق پہچان کر حق کا وہ جانتا ہے اچھی طرح سے کہ وہ رب جو ہے اسی کا نظام چلے گا. دنیا کا ہر مذہب اور رسول اور نبی یہی پیغام لے کر آیا. یہ لا دینیت یا لا مذہبیت یہ کوئی مقبول نظام نہیں ہے. یہ تو آج کے دور میں جو آج کا سینیریو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ اس کی وجہ سے اتنا مقبول ہو گیا، ورنہ دنیا میں ہمیشہ مذہب کی اجارہ داری رہی، اور ہر مذہب یہ بتاتا آیا کہ اللہ ہے جو سپریم طاقت ہے، وہ طاقتور ہستی ہے، اسی کا نظام چلے گا، اسی کی قوت، اسی کی طاقت کا نفاذ ہوگا، اسی کے احکامات چلیں گے. یہی جھگڑا ہے بھائی، یہی جھگڑا ہے. ایک طرف انسان جو اللہ کا نمائندہ اور ایک طرف شیطان جو اللہ کا دشمن. اس نظام کا جھگڑا ہے. اور اللہ فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں نظام سسٹم آف لائف، نظام ہے زندگی صرف اسلام ہے، صرف اسلام. اللہ نے فرما دیا قرآن میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کچھ نظام کوئی سسٹم آف لائف لے کر آؤ گے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کا یہ احسان ہے اپنے بندے پر. اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسان کہاں پر گڈ مٹ کرے گا اپنے معاملات، کہاں ڈگمگائے گا، کہاں ٹکرے مارے گا. یہ اپنی ہی فلاح و بہبود کے رستے کو پہچان نہ پائے گا. لہذا اللہ نے وہ نظام دیا جس کے ذریعے انسان بن کر جی سکے. بڑا پیارا جملہ جگہ پہ لکھا ہوا تھا. ہم سے مراد اسلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ بھئی اسلام تو بڑا ہی آکورڈ سسٹم ہے کیونکہ یہ انسانی مساوات کا قائل نہیں ہے. تو بڑا پیارا جواب دیا کہ ہاں، ہم تمہاری پیش کردہ انسانی مساوات کے قائل نہیں ہیں کیونکہ ہم انسانیت کا شرف برقرار رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ آج مغرب نے یا شیطان کے چیلوں نے جو انسانی مساوات کا تصور دیا ہے وہ انسانی مساوات نہیں ہے، وہ حیوانیت ہے. جہاں ماں باپ بھائی بہن بیٹے کا کوئی تصور نہ رہے، جہاں پر محرم نامحرم کا کوئی تصور نہ رہے، جہاں حیا کا کوئی تصور نہ رہے، جہاں انسان محض کھانے پینے کمانے مال کمانے اور بس ایک دوسرے کو چیرنے پاڑنے کے لیے مخصوص، جہاں صرف سرمایہ کی دوڑ ہو، جہاں صرف پیسہ کمانا ہی زندگی کا مقصد ہو، یہ حیوانیت، اس کی بنیاد پر بنائے ہوئے نظام جو آج ہمارے سروں پر مسلط ہیں، جن کو کیا گیا ہے چاہے وہ سیکولرزم کے نام پر یا لبرلزم کے نام پر یا کیپٹلزم کے نام پر، ہر دائرے میں انہوں نے اپنا ایک نظام بنا کر اسلام کے مخالف رکھا. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نمائندے، ہمارے لیڈرز، ہمارے وہ لوگ جن کو ہم حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں، اسی کیپٹلزم کا نتیجہ ہیں، اسی لبرلزم کا علم لے کر چل رہے ہیں اسلام کے معاشرتی نظام کو تباہ کرنے کے لیے، اسی سیکولرزم کا پرچار کر رہے ہیں اسلام کے سیاسی نظام کو تباہ برباد کرنے کے لیے. اسلام کا سیاسی نظام جو اللہ نے دیا، جو اللہ کے رسول نے انسان کے سامنے رکھا، وہ یہ نظام نہیں ہے جو آج جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم مر کھپ رہے ہیں، جس کے لیے ہم اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، جس کو ہم انسانیت کی فتح سمجھ رہے ہیں. یہ نظام جہالت ہے.
اللہ کا نظام، نظام شرعیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، جس کی بنیاد پر وہ نظام حکومت تشکیل پایا اور پایا جانا ہے جب اسلام نافذ ہوگا، جس کی وجہ سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا عمل آگے بڑھے گا، انسان کو انسان بن کر جینے کا حق دیا جانا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ نظام نافذ ہو جو اس خالق اور مالک کا دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے، انسان کو نہیں پتا۔ ایک والد کو پتا ہے میرے بچے کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے، وہ ابھی اس کیفیت میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے، یہ ہم اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح وہ رب جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ اس لیے اپنے دیے ہوئے نظام کی تنفیذ، اس کا نفاذ، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے لیے اس نے اپنے بندوں کو پابند کیا، اور یہی اس آزمائش کی صورت ہے۔ جو بات ہم سمجھ رہے تھے، اب سمجھ لیجئے، اس کو یہاں جا کر جوڑیے۔ آزمائش اصل کیا ہے؟ اصل وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کر، اللہ کے نمائندے بن کر، کلمہ پڑھ لیا نا، اللہ کی فوج میں آ گئے، حزب اللہ میں آ گئے، اللہ کے سپاہی بن گئے۔ اب اللہ کا دیا ہوا یونیفارم زیب تن کرو۔ کون سا یونیفارم ہے؟ اس کا ایک حصہ ظاہری بھی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں حلیہ دیا ہے، اور ایک اس کا حصہ باطنی بھی ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ سب سے اچھا، اہم، اعلیٰ لباس وہ تقوی کا لباس ہے، وہ اوڑھو، وہ پہنو، اور پھر عالم اسلام کا بول بالا کر کر آگے نکلو اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو، اس باطل نظام کے اوپر غالب کرو۔ یہی مشن تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، دی گائیڈنس، کامل ہدایت، قرآن حکیم کی طرف اشارہ، اور دین حق دے کر، لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں، تاکہ وہ اس کو ظاہر کر دیں، اس کی امپلیمنٹیشن کر دیں، علی الدین کلہ، تمام دوسرے نظاموں کے اوپر۔ وہ نظام تمہیں کتنے اچھے کیوں نہ لگتے ہوں، وہ دنیا کے سارے عقل مند ترین لوگوں نے بیٹھ کر مل جل کر کیوں نہ بنائے ہوں، ان نظاموں میں کمی ہے، خلا ہے، وہ انسانی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ انسان کلابازیاں کھاتا ہوا آ رہا ہے جب سے اپنے شعور کے مطابق نظام، کبھی وہ کمیونزم کا لے کر آتا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے، کبھی سوشلزم کو لے کر آتا ہے، پھر وہ کیپٹلزم کے شکار ہو جاتا ہے، کبھی وہ اور طرح، آج سیکولرزم کے نام پر پاگل بنایا ہوا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سارے ازم جو بھی آئے، وہ آئے اللہ کے دیے ہوئے نظام کی مخالفت میں، اور اللہ کا دیا ہوا نظام ایک ہی نظام، وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہی ہے فلاح و بہبود کی چابی انسان کے پاس، جس سے وہ دروازہ کھلے گا بھائی۔ اسی سے انسان بن کے رہے گا، اسی سے انسان کی مادی اور روحانی ترقی وابستہ ہے۔ اس بات پر اگر اللہ کے بندوں کو ہی یقین نہ آئے تو کیا جنگ اور کیسی جنگ، یہ ہے آج کا سب سے بڑا مسئلہ۔ آج اللہ کے بندے بظاہر کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو رب ماننے والے اس بات کے قائل نہ رہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہی وہ نظام ہے کہ جس کے ذریعے ہماری فلاح و بہبود ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی۔ المیہ تو یہ ہے، انہوں نے ہمارے ذہن فتح کر لیے، انہوں نے ہمیں نظریاتی سطح پر ہرا دیا۔ آج ہمارا ایک نوجوان اس معذرت کے ساتھ مصنوعی تماشے کا حصہ بن کر اپنی صلاحیت، اپنی جان، اپنا وقت وہاں کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے، اور اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، اسلام کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن کے اصول کو چھوڑا ہوا ہے۔ امرہم بین شورہم، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، یہ شرعیت ہے بھائی تمہارا اصل نظام طرز حکومت۔ اور ایک بات بھی سمجھ لیں، بعض بے وقوفوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ دین کچھ اور ہے، سیاست کچھ اور ہے، مذہب کو سیاست سے الگ کرو۔ بھائی مذہب کا کام کیا ہے؟ مذہب صرف ایک مسجد میں بیٹھ کر وعظ و تقریر کرنے کا نام ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بات کھلے دل سے سمجھیے گا۔ وہ نام نہاد جماعتیں جو اس مروجہ نظام سے اسلامی نظام لانے کی بات کر رہی ہیں، اصلاً وہ بھی صرف اور صرف اخلاقی نظام تک محدود ہیں۔ اسلام کا ایک اخلاقی نظام ہے نا، اور اچھی طرح سمجھیے کہ اس اخلاقی نظام کے اندر ہر وہ اچھی چیز موجود ہے جو انسان کے اوپر آئے ہوئے پچھلے مذاہب میں موجود تھی،
یعنی مجھے بتائیے دنیا کا کون سا نظام ہے جو اس بات کو علل اعلان آفیشلی پروموٹ کرتا ہو کہ جھوٹ بولا جائے؟ یا یہودیت یہ بات کہتی ہو، یا عیسائیت یہ بات کہتی ہو، یا سیکولرزم یہ بات کہتا ہو، کوئی ملحد اللہ کا انکار کرنے والا یہ بات کہتا ہوا کبھی نظر آئے گا کہ بے ایمانی اور جھوٹ کے نظام پر مبنی نظام بنایا جائے؟ تو اگر اسلام یہ بات کہتا ہے کہ دیانتداری اور سچ پر مبنی نظام بنایا جائے تو یہ کوئی انکشاف نہیں ہے انسانوں کے اوپر، یہ تو ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک آخری رسول تک یہ پیغام تو ہر نبی ہر رسول نے دیا ہے بھائی۔ بلکہ یہ نبی اور رسول تو چلے اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، انسانوں کے وہ لیڈر جو اپنی عقل کی بنیاد پر لیڈر بنے، اپنے بنائے ہوئے نظام کی بنیاد پر لیڈر بنے، انہوں نے بھی یہی بات رکھی ہے۔ یہ تو انسانی شعور کا تقاضا ہے۔ اسلام محض اس لیے تھوڑی نہ ہمیں ملا تھا کہ وہی دیانتداری اور سچائی ہی کا ہم شور مچا کر فارغ ہو جائیں۔ بات کو سمجھیں، یہ اس مکمل نظام کا ایک جزء ہے، یہ اخلاقی نظام ہے۔ اس اخلاقی نظام کا پرچار ہر نظام کرتا ہے، اور اسلام بھی اس اخلاقی نظام کے اچھی چیزوں کو اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیے سچ، دیانتداری، ایمانداری یہ تو سب کا مشترکہ ہو گیا۔ ہاں، اب اس اخلاقی نظام کا ایک پارٹ وہ ہے جہاں کانفلکٹ ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے نظام اخلاق میں انسان نے اپنی عقل سے کچھ چیزیں گھسا لی ہیں جس کا اسلام شدت سے مخالفت کرتا ہے، اور اس پر ٹکراؤ ہے، جس کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات آ رہی تھی۔ اس کا ایک بہت کی ورڈ کہہ لیجیے حیا اور بے حیائی کا جھگڑا۔ انسان کو ایک انڈیویجول قرار دے کر، انفرادی ایک اینٹی قرار دے کر اس مغرب زدہ نظام اخلاق نے یہ حق دے دیا ہے کہ جو جی میں آئے کرے، جو جی میں آئے کرے، جب تک چاہے سوئے، جب چاہے جاگے، جس کو چاہے پسند کرے، معاذ اللہ جس کے ساتھ چاہے شادی کرے، کوئی نظام، کوئی حساب، کوئی دائرہ، کوئی حدود، کچھ نہیں۔ یہ ان کے نظام اخلاق کا حصہ۔ اسلام اس پر انگلی اٹھائے گا اور بولے گا نہ، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک عورت ماں ہے تو کچھ اور ہے، بہن ہے کچھ اور ہے، بیٹی ہے کچھ اور ہے، بیوی ہے کچھ اور ہے۔ یہ اسلام کا نظام اخلاق انڈورس کرے گا، یہ معیارات بنا کر دے گا۔ یہاں جھگڑا اپنی جگہ ہو گیا، یہ ایک جگہ ایک بات آ گئی۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اس پورے نظام ہائے زندگی جو اسلام لے کر آیا تھا اس کو نظام اخلاق کا نام تک محدود کر کے اسی کو اسلامی نظام سمجھ لیا۔ اسلام کے نام پر کھڑی ہونے والی آرگنائزیشنز، جماعتیں، وہ محض اس نظام اخلاق کا پرچار کر کے سمجھ رہے ہم اسلام کا حق ادا کریں۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ بار بار میں نے یہاں اس جگہ بیٹھ کر یہ بات رکھی ہے، پھر رکھوں گا جب تک اللہ نے توفیق دی، جب تک رکھوں گا۔ سمجھیں بات کو، یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں۔ اس جنگ کا ٹائٹل ہے سود۔ وہ نظام معیشت جو آج انسان نے بنایا جس کی بنیاد سود پر ہے، سرمایہ داری اس کی اصل، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس سے یہ سودی نظام جنم دیا گیا ہے، جس پر ہم سب مطمئن ہو کر بیٹھ چکے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے بھائی، بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، سیوریج کا نظام، گٹر، لوڈ شیڈنگ، ٹھیک ہے ظلم ہے، لیکن میرے بھائی اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، سودی نظام پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہو، اس نظام کو سپورٹ کرنے والے نظام کا حصہ بنے ہوئے ہو، اس نظام حکومت کو چلانے کا حصہ بنے ہوئے ہو، یہ ظلم نہیں ہے؟ اصل ظلم، اتنے بڑے ظلم کو اگنور کر کے یہ والی، ایک آدمی کا گھٹنا ٹوٹ گیا اور وہ چبھے ہوئے کانٹے کو دیکھ کر رو رہا ہو، ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے اس کے اوپر؟ بات کو سمجھیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بے حیائی کا طوفان ہمارے گھروں کے اندر آ چکا، الحاد کا طوفان ہمارے گھروں کے اندر آ چکا، اللہ کے ساتھ دشمنی کھل کر اب ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ اور یہ ہے وہ ظلم جو سب سے پہلے ایڈریس ہوگا۔ آج ہماری عدالت میں مجرم کو سزا، چلیں جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، آئیڈیل نظام کے تحت اگر مل بھی جائے، اب تو مل ہی نہیں رہی، ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو تو ابھی ہم نہیں لے کے آ رہے، مل بھی جائے تو وہ سزا
کس کی مرضی کی ہے؟ چور پر چوری ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، سزا کا اعلان جسٹس صاحب نے، جج صاحب نے کیا، کس کی مرضی کے تحت کیا؟ اللہ کی مرضی کے تحت کیا؟ نہیں جناب علی، المیہ افسوس، کیا کہیں اس پر، غم، ہماری عدالتوں میں اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ اللہ کی جو نظام، جو جورسڈکشن، جو حدود اللہ نے دی انسان کو انسان بنا کر رکھنے کے لیے، وہ نافذ نہیں، ان کے لیے چل رہی ہے جناب علی جنگیں، ان پر ڈیبیٹس چل رہی ہیں، ڈیبیٹس چل رہی ہیں۔ 19 سال تک سود کا مقدمہ عدالت میں چلنے کے بعد بالآخر جب زچ ہو گئے اور کوئی دلیل نہ ملی اور یہ کہنا پڑا کہ ہاں بھائی یہ سود اور اسلامی آئینی جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اسلام کی ضد ہے، اس کو ختم کیا جائے، تو کیا ہوا؟ فیصلہ آ جانے کے بعد یہ نظام اتنا چکنا چپڑا عجیب سا ہے کہ نتیجہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور اب اس فیصلے پر ڈیبیٹ چل رہی ہیں، اس پر پھر وہی تماشا شروع ہو گیا، سالوں تک ہوتا رہے گا۔ ہر چھ کے لکھا ہے پاکستان کے آئین میں کہ اسلام اس ملک کا آفیشل مذہب ہے، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن درجنوں کے حساب سے قوانین قرآن و سنت کے خلاف رکھے ہوئے ہیں، اور ایسا اس کے اندر جھول بنایا ہوا ہے کہ وہ بھی فٹ ہو جاتا ہے، یہ بھی فٹ ہو جاتا ہے، آپ جا کر روتے رہیں، چیختے رہیں، بات کرتے رہیں، مقدمے کرتے رہیں، مقدمے لڑتے رہیں، اور یہ عیاشی کرتے رہیں بیٹھ کر۔ اس سارے نظام کو جب تک پوری طرح اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق نہیں ڈالا جائے گا، بات نامکمل رہے گی۔ اس لیے بات کو سمجھیں، سب سے اہم کام کرنے کا جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی سطح پر اسلام کا نفاذ ہو۔ اسلام کی چھتری جب تک اوپر نہیں آئے گی، اللہ کے احکامات ہر سطح، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ ہماری عدالتیں، جہاں کہیں ہو، یہاں تک کہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نظام زندگی، ہر شے جب تک اسلام اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں ڈھلے گی، یہ ساری باتیں ادھر ادھر کی ہیں بھائی، یہ اچھل کود ہے جو چلتی رہے گی، یہ تماشے اسی طرح ہوتے رہیں گے اور ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے۔ بات کو سمجھیے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کوئی بہت اچھا بندہ آپ کے میرا بن جائے، جی حکومت آ جائے اس کی، وہ بڑی تمیز کے ساتھ سارے ہمارے مسئلے بھی حل کر دے، ہماری لوڈ شیڈنگ بھی حل ہو جائے، ہماری سڑکیں بھی بن جائیں، ہمارے سارے یہ معاملات اوپر جو بھی ہماری نظر میں اس وقت جو بڑے مسئلے، مہنگائی بھی حل ہو جائے، لیکن ہم اپنے اللہ کے نہ رہیں، ہم اپنے دین کے نہ رہیں، ہم قرآن کا دیا ہوا مسلمان نہ رہیں جو قرآن نے، تو کس کام کا ہمارا؟ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو زوال ہے، یہ تو بربادی ہے۔ جس ترقی کی دوڑ میں ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے وہ مغرب زدہ ترقی، جس کے اندر صرف سڑکیں اور بلب اور یہی سب کچھ ہے، کہ جو بس سب کچھ دکھا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہی ہے سب کچھ، یہ تو بہت اشیر ہے اس شے کا، اور یہ تو بہت بعد میں خود بخود ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ وہ نفس کو پکڑیں، اس مریض کے مرض کے ساتھ اصل چھیڑ چھاڑ کرنی ہے نا بھائی، اس کے سر کے درد کے لیے پیناڈول کی گولی دے دی، اصل مسئلہ جو اندر ہے اس کو دیکھا ہی نہیں، تو نااہلیت ہے نا یہ ڈاکٹر کی۔ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ اس وقت ہے، گھروں میں اسپرے کر کر کے مچھروں کو مارے اور کہیں جی ہمارا پتہ نہیں مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، باہر جو کچرے کا ڈھیر ہے اس کو آگ نہیں لگا رہے، وہاں سے وہ بن کر اچھا رہا رہے، مظلوم مرانے کی فیکٹری لگی ہوئی اپنا کام کرنے میں، ہم مظلوموں کے پیٹ بھر رہے ہیں، دسترخوان بچا بچا کے کھانے کھلا رہے ہیں، اور اس نظام کو نہیں چھیڑ رہے، نظام باطل جو کہ پروڈیوس کر رہا ہے اس مظلومیت کو۔ یہ سب بیکار کی کوششیں ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ یہ 75 سالہ تاریخ پاکستان کی گواہ ہمارے سامنے یہ بتا رہی ہے ہمیں، خدا کے لیے اسلام کے نام پر بیوقوف بننا چھوڑیں، خدا کے لیے اس ترقی کے نام پر بیوقوف بننا چھوڑیں، خدا کے لیے ان لیڈروں کے ہاتھوں فٹ بال بننا چھوڑیں، اور سمجھیں اس بات کو کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ اس دین کو اپنے اوپر نافذ کریں، اس دین کی اصل دعوت کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں، اور اس دین کے نفاذ کی محنت کی جائے، وہ انقلاب لانے کی محنت کی جائے جو انقلاب بدلے گا نظام، تب کہیں جا کر بات بنے گی۔ اور یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، یہ انقلابی جد و جہد، دین کے قیام کی محنت، دین کے نفاذ کی محنت۔ قرآن کہتا ہے ہمارے سامنے بڑے سادہ دو ٹوک انداز میں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى ہے، آیت نمبر 13 ہے، اس دین کو قائم کرو، اس دین کو نافذ کرو، کسی اس میں شک میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو، یہ کرنے کا کام ہے تمہارا۔
رسول اللہ یہ کام لے کر آئے، یہ مشن لے کر آئے، صحابہ کرام نے اسی مشن میں رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ یہ اعلان دنیا تک پہنچا دو کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، بس اختیار اس کا، مالک وہ، طاقت اس کی، نظام اس کا۔ اور اس کے لیے تیار کیا گیا اس انفرادی عبادت کے نظام کے ذریعے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، صبر سے اور نماز سے مدد لو، تاکہ یہاں دل ٹھک جائے اس بات پر، سمجھ آ جائے بات، کامیابی اصل آخرت کی ہے، اصل نتیجہ آخرت کا والا نتیجہ ہے، دنیا کا نتیجہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ساری جو ٹھوک بجا ہو رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں، یعنی ہم اس بظاہر دنیا کے اندر پیچھے رہ جانا، فتح شکست، ہمارے معیارات بڑے عجیب کر دیے گئے۔ تو کیا غزوہ احد میں مسلمانوں کا شدید نقصان نہیں ہوا تھا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں موجود تھے۔ کیا غزوہ حنین میں مسلمان تتر بتر نہیں ہو گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں موجود تھے۔ دنیا کے اندر یہ سارے معاملات الٹ پلٹ یہ چلتی رہے گی، تم اپنے حصے کا کام کرو، اپنی محنت کرو۔ محنت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، رب کی دھرتی، رب کا نظام، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، یہ لازم ہے۔ یہ محنت کس پر؟ وہ جو اللہ کو اپنا رب مانے بیٹھا ہے، اللہ کو اپنا پروردگار مانے بیٹھا ہے، وہ اس سے اللہ تعلق رہے گا، اند اللہ مجرم گردانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دیا گیا دوسری وحی میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپٹ کر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دیجئے۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ بن ربی، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے سردار لوگ تھے، اور معاف کیجیے گا، ظاہر ہے ان سے اپنی نفرت ہماری اپنی جگہ، رسول اللہ کو اذیتیں دی ہیں، سب سے قابل نفرت غلیظ ترین انسانوں میں سے ہیں، لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں کیا ذہین لوگ تھے، جینیس لوگ تھے، ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کا مطلب کیا ہے۔ رسول اللہ کی امانت داری کے قائل تھے، ان کی دیانت داری، سچائی کے، ان کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر گواہیاں دی ہیں انہوں نے کہ ہاں یہ رسول ہیں۔ سمجھیے اس بات کو، قرآن بھی یہ انداز ہمارے سامنے رکھتا ہے، اے رسول یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیوں؟ رسول کو تو جھٹلا ہی نہیں پائے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کی شخصیت کی نفی تو یہ کر ہی نہیں پائے، لیکن ان کو مسئلہ کیا تھا؟ کیوں؟ ابو لہب جو سگا چچا ہے، جو پڑوسی ہے، اور جانیے سیرت کی کتابیں اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، رسول اللہ پر فخر جتاتا تھا، اپنا مان سمجھتا تھا، ان کو فخر سے لوگوں کو بتاتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے، آپ کی خوشی میں خوش ہوتا تھا، آپ کی پریشانی میں پریشان ہوتا تھا، اور یہی کیا بن گیا؟ اس امت کا فرعون بن گیا بدبخت۔ کیوں؟ اس کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔ رسول اللہ کی جو دعوت تھی نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ہم روزانہ ہزار ہزار کی تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات کیا ہو رہی ہے۔ ابو لہب کی سمجھ میں آ گئی تھی، ابو جہل کی سمجھ میں آ گئی تھی، ولید بن مغیرہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، ان کو پتا تھا کہ اقتدار گیا، مرضی گئی، اپنی چودراہٹ گئی، اب تو جو اللہ کہے گا وہ ماننا پڑے گا۔ اپنی مرضی کا نظام گیا، اپنی تفریح گئی، اپنے مزے گئے۔ اور یہ جو نظام شرک ہے نا، جو اس آیت کے بعد 2 دفعہ قرآن جو مشرکین کا تذکرہ کرتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نظام باطل، یہ مشرکانہ نظام، اللہ کے مقابلے میں کسی اور نظام کو لا کر برابر لا کھڑا کرنا، یہ شرک ہے، سیاسی شرک ہے، جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت۔ اس سے پیٹ وابستہ ہیں۔ ایک مشرک اپنے شرک کی پروموشن کس بنیاد پر کرتا ہے؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ جتنے شرک کے دھندے کھلے ہوئے، چاہے مزاروں میں ہوں، قبروں میں ہوں، یا اور کسی نام پر کسی جگہوں پر ہوں، ان سب دھندوں کے پیچھے پیٹ لگا ہوا ہے۔
اس کے پیچھے لوگ اپنی جانیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے اور ان کی نسلوں کے پیٹ وابستہ ہیں اس سے، ان کا کھانا پینا وابستہ ہے اس سے. وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ہمارا یہ دھندا ختم ہو اور اللہ کی حاکمیت آ جائے، پھر تو وہ بھوکے مر جائیں گے نا. لہذا وہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے کہ ابو لہب نے کی، ابو جہل نے کی، کھل کر سامنے آئے، ٹکر لی. اور رسول اللہ جیسے نفیس شخص جس کو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے کردار کی پاکیزگی کیا ہے، لیکن بدبخت ان کے مقابلے میں آ گئے، ان کو اذیتیں دیں، ان کے دشمن بن گئے، اپنی انسانی معیار سے کہیں نیچے گر گئے، صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے. اور یہ اقتدار اتنی اہم چیز ہے، سمجھیے یوم فرقان ہوا، 313 نے 1000 کو ناک چٹوا دی. الحمدللہ یوم فرقان. غزوہ احد میں ابتدائی طور پر بڑا نقصان، پھر بہرحال آخری فتح مسلمانوں کی. غزوہ احزاب میں تو کفار کی کمر ٹوٹ گئی، ایسا زبردست فتح اللہ نے مسلمانوں کو دی. اور اس کے بعد صلح حدیبیہ بھی، جس کو اللہ نے فتح قرار دیا قرآن میں. سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن جب فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ بت نکال کر کعبے سے پھینک رہے تھے، تب وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے. نہ غزوہ بدر کے بعد یہ بات بولی، نہ غزوہ احد کے بعد بولی، نہ عذاب کے بعد بولی. کب بولی؟ جب اقتدار ہاتھ میں آیا، جب نظام اللہ کا نافذ ہو گیا. کعبہ جو کہ مرکز تھا، محور تھا، آج کی زبان میں دارالخلافہ، کیپٹل جو بھی کہہ لیں اس عرب کا، وہاں اللہ کی جورسڈکشن نافذ ہو گئی، اللہ اکبر نافذ ہو گیا. اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یہ ساری رسہ کشی، یہ جنگ جو شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گی، یہ ایک اقتدار، ایک طرف ہے اللہ، ایک طرف ہے شیطان، طاغوت. طاغوت اپنا اقتدار چاہتا ہے اور اللہ کا حکم، اس نے آزمائش کا ذریعہ اپنے بندوں کو اللہ کے لیے اقتدار حاصل کرنا، یعنی یہ کوئی بات ہے؟ اللہ یہ سیکنڈ ویکنڈ تو ہمارے معیارات ہیں، اللہ کے لیے تھوڑی یہ معاملہ ہے. اللہ جس لمحے جب چاہے ایک اپنے حکم سے، اشارے سے، اپنے اذن سے وہ پورے دنیا میں، پوری کائنات میں اپنی نافذ کر دے، سارے کے سارے انسان ایسے چٹکی بجا کر نیک ہو جائیں، ہدایت پہ آ جائیں. مطلب اللہ تھوڑی معاذ اللہ ان معاملات کا محتاج ہے کہ بندے محنت کریں گے تو ہی دین آئے گا. یہ تو میری اور آپ کی آزمائش ہے، اصل آزمائش. اس آزمائش کا ایک رنگ وہ ہے جو فلسطین والے آج سہ رہے ہیں، اس آزمائش کا ایک رنگ وہ ہے جو میں اور آپ آج سہ رہے ہیں. وہ جسمانی طور پر اگر کہیں لڑ رہے ہیں، ہم روحانی طور پر، نظریاتی طور پر اس جنگ میں مبتلا ہیں، اور اس جنگ کو ہم ہارتے چلے جا رہے ہیں. ہم طاغوتی نظام کے دیے ہوئے نظام کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس میں لگ رہے ہیں، کھپ رہے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے، ہمارا جرم ہے، ہمارا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اس تماشے کے، اس دنگل کے اندر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی خیر برآمد ہوگا. حیرت ہے. بہرحال ٹھیک ہے، کوئی سمجھتا ہے خلوص کے ساتھ، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن اٹھائیں تو صحیح، دیکھیں رسول اللہ کی محنت، دیکھیں صحابہ کرام کی محنت، دیکھیں کس نہج پر ہوئی، کس انداز میں ہوئی، طریقہ کار کیا تھا، اس منہج کو سمجھیں. دنیا کی کامیابی ہدف نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رہے. دنیا کی کامیابی ہدف نہیں ہے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. دنیا کی کامیابی، جس کو سورہ صف میں بھی اللہ نے فرمایا نا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، بات ہو رہی ہے تم کیا کرو بھائی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اب یہ تو ہو گیا وہ طریقہ. ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات. تو بات جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ سارا بات ہو گئی، یہ مل جائے گا تمہیں مغفرت مل جائے گی، تمہیں پاکیزہ گھر جنت کے مل جائیں گے، اعلیٰ تمہیں مل جائے گا، یہ ہے اصل بات. یہ مقام تمہیں مل جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، یہ جنت تمہیں دے دی جائے گی. یہ تھی آزمائش، اور اس آزمائش کا اصل انعام. ہاں اب آگے انداز سمجھیے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ ایک دوسری شے بھی ہے جس کو تم بڑا پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ اللہ کی مدد اور قریبی فتح، یہ دنیا کی فتح. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، یہ بھی مل جائے گی. قرآن کہتا ہے تم ایک ہو 10 پر، اور ایک بعد میں ایک ہو تو 2 پر بھاری رہو گے. اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا تمہاری، شرط یہ ہے کہ ایمانی تقاضے پورے کرو.
دنیا کی فتح اصل شے نہیں ہے، یہ ملے گی بونس کے طور پہ، لیکن کرنا کیا ہے؟ آخرت کی اس فتح کے لیے، کامیابی کے لیے محنت کرنی ہے، اور اس محنت کا رستہ یہ ہے کہ اس جنگ میں اللہ کا سپاہی بننا ہے، اور اللہ کے سپاہی کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ میں اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے، اپنے جسم پر اللہ کا دین نافذ کرے، اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرے، جہاں جہاں اس کا اختیار ہے وہاں اللہ کا دین نافذ کرے، اور سب سے پہلے اولاً اس پاکستان کا حق ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا اور آپ کا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ یہاں پر اللہ کا دین نافذ کیا جائے، اور یہ بات لاجیکل ہے، معقول ہے، یہ بات بڑی ترتیب کے ساتھ سمجھ میں آنے والی ہے، کیوں؟ کیونکہ اسلام کے نام پر بنایا گیا، کلمے کے نام پر بنایا گیا، اس ملک کی اس کلمے کے علاوہ اور کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، اگر کلمہ بیچ میں سے ہٹا لیں تو اس ملک کا کوئی جواز نہیں بنتا، اتنی طرح کی قومیں یہاں پر ہیں، اتنی طرح کی زبانیں یہاں پر ہیں، اگر ایک سیکولر ریاستی بنانا تھا تو ہندوستان میں کیا برائی تھی؟ سیکولر ریاست تو وہاں بھی بن جاتی، بلکہ وہ مسلمان جو آج یہاں ہیں وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہوتے تو زیادہ بڑی طاقت بن کر سامنے آتے، ہندوؤں کا زیادہ گرفت پکڑتے، ان کے ہاتھ پکڑتے۔ تو بات کو سمجھیے، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کے دین کا نفاذ ہو، اور یہ الگ الگ رنگ، زبان، قومیتیں، الگ الگ کلچر، تہذیبیں جو بالکل الگ الگ رخ پر ہیں، جن کی زندگی کا رہنے کا انداز تک جدا ہے، یہ ایک قوم کب بنتی ہیں؟ جب یہ سب مل کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہے ایک سندھی اور پٹھان کا، ایک اردو بولنے والے کا اور پنجابی بولنے والے کا، ایک بلوچی بولنے والے کا اور پشتو بولنے والے کا؟ کوئی اور رشتہ نہیں ہے درمیان میں سوائے اس ایک رشتے کے، لا الہ الا اللہ، جو ان کو بھائی بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، جو ان کا مقصد ایک بنا دیتا ہے، ایک قوم بنا دیتا ہے ان کو، صرف یہ ایک کلمہ۔ اگر اس کلمے کو درمیان سے نکالیں، پیچھے بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا پھر۔ تو اس کلمے کا نفاذ اس ملک پر، اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے، یہ اس میں رہنے والے ہر باشعور مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے اس کو جینا مرنا چاہیے، اس کے روز و شب اسی مقصد کے لیے پریشان ہونے چاہیے، فکر مند ہونے چاہیے، اور پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اللہ کے دین کو ہر انسان تک پہنچانا ہے، یہ اس امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اور اصل اجر کہاں ملے گا بھائی؟ آخرت میں ملے گا۔ جینا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے۔ دنیا میں فتح کب ملے گی؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ جیسا نہ کوئی وائز ہو سکتا ہے، آپ جیسا نہ کوئی مقرر ہو سکتا ہے، آپ جیسا قرآن کے پڑھنے والا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ جیسے کردار کی تو خیر مثال ہی کیا دیں، آپ کے کردار کو ایک طرف رکھا جائے، پوری دنیا کی جتنی مخلوقات نیک ترین سارے، اور ان جیسے کروڑوں اربوں مزید پیدا کر کے جمع کر کے ان سب کے اعلیٰ ترین کردار کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو آسمان اور ذرے کا تناسب بھی نہیں بنے گا۔ ایسا کردار رسول اللہ کا، ایسی شخصیت رسول اللہ کی، 10 سال کی محنت ہے، 10 سال، سمجھیے بات کو جو سمجھا رہا ہوں، 10 سال کی محنت، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ دنیا کے 2 سہارے حضرت خدیجہ اور ابو طالب انتقال ہو گیا، ابو لہب نے ڈسون کر دیا، قبیلے سے سردار بن گیا وہ، اور عرب میں قبیلے سے ڈسون ہونے کا مطلب ہے اب کوئی نہیں ہے بھائی، کسی وقت بھی کوئی مار دے گا، کوئی پیچھے بیک پہ نہیں ہے دنیا میں۔ طائف گئے ہیں اس امید پر کہ وہاں بیس مل جائے، وہاں کے سردار امن دے دیں، پناہ دے دیں، تو وہاں پر بیس بنا کر اسلام کی، وہاں جو کچھ ہوا ہمیں سب کو معلوم ہے۔ پھر وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں، مکے کی سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، سرور کائنات، وجہ کائنات، مکے کی اپنے آبائی شہر، جو لوگ صادق اور الامین کہتے تھے، جو آپ کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے، تلواریں درمیان میں چلی جاتی تھی، حجر اسود کے موقع کا منظر ذہن میں لے آئیے، وہ رسول اللہ مکے کی سرحد پر کھڑے ہیں، اندر قدم نہیں رکھ سکتے، معلوم ہے کہ اندر جاؤں گا تو مار دیں گے، کوئی امان دینے والا نہیں ہے، پناہ دینے والا نہیں ہے، پیغام کوئی مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ وہ پناہ دے سکے، اس کے حیثیت میں نہیں ہے، تو مشرکوں کو ایک کو پیغام بھجوایا، منع کر دیا، دوسرے